عورت کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔ مشہور مورخ و سیرت نگار واقعی کا بیان ہے کہ میں ایک روز خلیفہ مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے چند احادیث بیان کیں۔ میری بیان کردہ حدیثیں اس نے لکھ لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین، خیرت تو ہے؟ خلیفہ مہدی کہنے لگا، میں اپنی بیوی خیزران کے پاس گیا تو اس نے میرا کپڑا اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ پھٹ گیا اور کہنے لگی کہ میں نے تم میں کوئی خیر کا پہلو نہیں دیکھا۔ خلیفہ نے مزید کہا، اے واقعی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے خیزران کو ایک غلام فروش سے خریدا تھا، پھر میں نے اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لی، چنانچہ اب وہ قیصر شاہی میں میری بیوی کی حیثیت سے خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ نیز اس کو ناز و نم اور عیش و زیبائش کے لیے وہ چیزیں دستیاب ہیں جو دیگر عورتوں کو کم ہی نصیب ہوا کرتی ہیں، مگر آج اس کا ذہن اس قدر بدل گیا ہے کہ اس نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور کہنے لگی کہ آج تک میں نے کبھی تم میں خیر نہیں دیکھی، حالانکہ میں نے اس کے دونوں لڑکوں ہادی اور ہارون الرشید کے لیے پیشگی بیعت کروا دی ہے۔ میرے بعد جب کے بعد دیگرے وہ دونوں مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، پھر بھی وہ مجھے طعنے دے رہی ہے، میں نے اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں کی ہے۔ واقعی نے خلیفہ مہدی کی بات سن کر کہا، امیر المومنین، آپ ناراض نہ ہوں، کیونکہ کفران نعمت عورتوں کی فطرت میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو انجام کار توڑ کا رہو گے، اور اگر اس ٹیڑھی پسلی کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی اور تم اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بس تم لوگ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ واقعی نے اس موضوع سے متعلق چند مزید احادیث خلیفہ سے بیان کی۔ خلیفہ مہدی نے انہیں 2000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب واقعی خلیفہ کے پاس سے نکل کر اپنے گھر پہنچے تو اسی وقت ملکہ خیزران کا پیغمبر بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ملکہ کا دیا ہوا تقریباً 2000 دینار کا عطیہ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا، علاوہ ازیں کپڑے اور جوتے بھی تھے۔ ملکہ نے جو پیغمبر کے ذریعے ان عطیات کے ساتھ ساتھ انکار خیر پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔